السلام علیکم، آپ کو اپنے چینل بایوگرافی میں ویلکم کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امجد فریز صابری کی بیتی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی تو بایوگرافی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے گا۔ چلتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر سٹوری کی طرف۔ امجد صابری ایک خوش مزاج، شائستہ اور قابل فنکار تھے۔ ساری زندگی آپ نے حمد، نعت اور مناقبت پڑھی، اللہ کے رسول کا نام لیا اور اس طرح شہرت حاصل کی۔ امجد صابری 23 دسمبر 1970 کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد کے قوال محلہ میں پیدا ہوئے۔ 9 سال کی عمر میں اپنے والد سے قوالی کا فن سیکھنا شروع کیا تھا اور 12 سال کی عمر میں 1998 میں پہلی بار سٹیج پر پرفارم کیا تھا۔ امجد کا تعلق معروف قوال صابری خاندان سے تھا اور وہ غلام فرید صابری کے صاحبزادے تھے۔ مقبول صابری اور غلام فرید صابری نے پوری دنیا میں قوالی کو متعارف کروایا اور صوفیانہ گفتگو میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ دونوں بھائیوں نے پاکستانی فلمز کے لیے قوالیاں بھی گائیں۔ انہوں نے پہلی فلم کی قوالی میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا 1965 میں فلم عشق حبیب کے لیے گئی تھی۔ امجد نے غربت میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر وہ غریبوں کے ہمدرد بن گئے، اور جب انہوں نے گایا تو آپ نے دانش مندی سے اپنے والد کی آواز نقل کی۔ شاعری کی دنیا میں ان کا اپنا بہت مقام ہے۔ امجد زیادہ تر اپنے والد کے کلمات پڑھتے تھے۔ اب یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ انہیں اپنے والد اور چچا سے زیادہ شہرت اور خوش قسمتی نصیب ہوئی۔ وہ کسی بھی فرقے سے وابستہ نہیں تھے۔ آپ کا فن سب کے لیے عقیدت کا باعث تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک کشش تھی کہ ہر ایک کو ان سے پیار ہو گیا۔ جب لباس کی بات آئی تو انہوں نے قدیمت پرستی کو بھی ترک کر دیا۔ امجد صابری ایک خوش مزاج، شائستہ اور قابل فنکار تھے۔ ساری زندگی آپ نے حمد، نعت اور مناقبت پڑھی، اللہ کے رسول کا نام لیا اور اس طرح شہرت حاصل کی۔ امجد صابری 23 دسمبر 1970 کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد کے قوال محلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 9 سال کی عمر میں اپنے والد سے قوالی کا فن سیکھنا شروع کیا تھا اور 12 سال کی عمر میں 1988 میں پہلی بار سٹیج پر پرفارم کیا تھا۔ امجد کا تعلق معروف قوال صابری خاندان سے تھا اور وہ غلام فرید صابری کے صاحبزادے تھے۔ مقبول صابری اور غلام فرید صابری نے پوری دنیا میں قوالی کو متعارف کروایا اور صوفیانہ گفتگو میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ دونوں بھائیوں نے پاکستانی فلمز کے لیے قوالیاں بھی گائیں۔ انہوں نے پہلی فلم کی قوالی میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا 1965 میں فلم عشق حبیب کے لیے گئی تھی۔ امجد نے غربت میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور وہ پھر غریبوں کے ہمدرد بن گئے، اور جب انہوں نے گایا تو آپ نے دانش مندی سے اپنے والد کی آواز نقل کی۔ شاعری کی دنیا میں ان کا اپنا بہت مقام ہے۔ امجد زیادہ تر اپنے والد کے کلمات پڑھتے تھے۔ اب یہ خوش قسمت کی بات ہے کہ انہیں اپنے والد اور چچا سے زیادہ شہرت اور خوش قسمتی نصیب ہوئی۔ وہ کسی بھی فرقے سے وابستہ نہیں تھے۔ آپ کا فن سب کے لیے عقیدت کا باعث تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک کشش تھی کہ ہر ایک کو ان سے پیار ہو گیا۔ جب لباس کی بات آئی تو انہوں نے قدیمت پرستی کو بھی ترک کر دیا۔ انہوں نے جینز اور کرتا بھی پہنا تھا اور قوال پارٹی کی روایتی لباس بھی پہنا تھا۔ پاکستانی حکومت نے آپ کو پرائڈ آف پروونس اور ستارہ امتیاز سے نوازا۔ صابری بے فنکار تھے اور یہ ان کے فن کی ایک حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے نہ صرف حمد، نعت اور مناقبت پڑھی بلکہ سیاسی قوالیوں اور فلمی گانوں کے میدان میں بھی عمدہ کارکردگی کو مظاہرہ کیا۔ فرید صابری اور مقبول صابری کے انتقال کے بعد امجد صابری نے اس خاندانی فن کو مزید ترقی دی۔ وہ غلام فرید کے 5 بیٹوں میں سے تیسرے بیٹے تھے۔ 1996 میں انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کو بطور ممبر شامل کیا۔ 1997 میں اورینٹل سٹار ایجنسیز نے اپنا پہلا البم بالغ الاولیاء بے کمال ہی کے نام سے جاری کیا۔ انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک جیسا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنگڈم اور کینیڈا میں بھی فن کا مظاہرہ کیا۔ امجد صابری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے بہت بڑے عاشق تھے۔ اس محبت میں آپ ایک خوبصورت مناقبت میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا چھوڑ گئے۔ امجد صابری اپنی عمدہ آواز اور انفرادیت کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور ہندوستان میں بھی لوگ ان کے دیوانے تھے۔
امجد نے قوالی کے میدان میں قوالی کو مقبول بنانے کے لیے تجربات متعارف کرائے اور اسے بدت کے ساتھ پیش کیا۔ ان کی ایک مشہور قوالی اپنے والد اور چچا کی قوالی تاجدار حرم کو ایک نئے انداز میں گانا تھا جو بہت مقبول ہوئی۔ ان کے ایک اور مشہور قوالی بھاردو جھولی تھی جسے ان کے والد اور چچا نے ان سے پہلے گایا تھا۔ امجد کی ایک اور مشہور قوالی تھی میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ اس طرح خواجہ دیوانہ بھی لوگوں میں بہت مشہور تھی۔ لیاقت آباد ٹاؤن کراچی میں انہیں 22 جون 2016 کو 2 مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ ہزاروں افراد نے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ انہیں پاپوش نگر قبرستان میں پھر حیرت شاہ وارثی کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ بے شک پاکستان کی تاریخ امجد صابری جیسی سرولی آواز سے محروم ہو گئی۔ مزید ایسی انفارمیشنل سٹوریز اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بایوگرافی کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔